بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز صفیہ بانو، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی، گزشتہ 25 سال سے ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں عربی اور اسلامیت کی تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کی تدریس کے مقاصد آپ میں قرآن کا بامحاورہ ترجمہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، قرآن فہمی میں معاونت، تاریخ اسلام سے آگاہی اور بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے لیکچر میں آپ سورہ ممتحنہ کی 1 تا 6 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ ممتحنہ مکی صورت ہے یا مدنی، اس کی کتنی آیات ہیں، اس کے کتنے رکوع ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، اس میں 2 رکوع 13 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ ممتحنہ کی آیات 7 تا 13 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے لفظ فَامْتَحِنُوهُنَّ سے لیا گیا ہے۔ واقعات و معلومات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سورت کا عرصہ نزول صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کہ مکہ کی مشرک عورتیں اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائیں تو ان کے ایمان کی آزمائش کر کے ان سے چند امور پر بیعت لے کر اہل ایمان میں داخل کر لو، تو اس کے بعد ان کا ان کے کافر شوہروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم سورہ ممتحنہ کی 7 تا 13 کا آیات کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، سبق کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے لیے یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ بورڈ امتحانات میں آپ کو آیات کا بامحاورہ ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیات سے متعلق سوالات کے مختصر جوابات دینے کو کہا جائے گا۔ آیت نمبر 7۔ عزیز طلباء و طالبات، بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا لفظی ترجمہ بھی آئے، تو میں نے ایک آیت کے مختصر حصے بنا لیے ہیں جملے کے لحاظ سے، تاکہ آپ زیادہ واضح طور پر ان کو سمجھ سکیں۔ ہر رنگ میں جو لکھا ہوا ہے عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، یہ ایک چھوٹے سے جملے کی صورت میں ہے۔ اللہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم، کہ تمہارے درمیان ڈال دے، و بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم، جن سے تمہاری دشمنی ہے، مودۃً، دوستی، واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا: عجب نہیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے،
اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سورت ممتحنہ کی شروع کی آیات میں، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ساتھ جو وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے قطعاً منع کیا، سختی سے روکا گیا کہ ان کافروں کے ساتھ مسلمان کوئی تعلق نہ رکھیں۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اس حکم کے بعد مومنین اپنے کافر اہل قرابت کی عداوت میں بہت شدید ہو گئے، سختی کرنے لگے، ان سے بیزار ہو گئے اور ان کے معاملے میں بہت سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین کے بارے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور تمہیں نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، وَتُقْسِطُوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ وہ مسلمان حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ آیت بنو خزاعہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے لڑائی کریں گے، نہ آپ کے مخالفین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کی والدہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے تحفے لے کر آئی تھیں اور مشرکہ تھیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تحائف قبول نہ کیے اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ انہیں گھر میں بلا لیں، ان کے تحائف قبول کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے معاملات میں لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے، فاولئک ھم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔
آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کی آزمائش کر لیا کرو۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بی ایمانہن، ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم جان لو، مومنات کہ وہ مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر انہیں کافروں کو واپس نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن مہاجرات ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، مدینہ طیبہ آ جائیں، تو ان لوگوں کو ان کے ایمان کو چیک کر لو، جانچ لو کہ آیا وہ کسی دنیاوی غرض سے یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کے تحت تو نہیں آئیں۔ اگر وہ تم جب جان جاؤ کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے اسلام قبول کر کے تمہارے پاس آئی ہیں، تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ لا ہن حل لہم، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، ان کافر مردوں کے لیے، نہ وہ ان کافر مردوں کے لیے حلال ہے، وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ وَآتُوهُمْ، اور انہیں دو، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر انہیں ادا کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب مومن عورتوں کی ان کے امتحان کی آزمائش کر لی جائے تو پھر انہیں کافر مردوں کو واپس نہ کرو، وہ اپنے سابقہ کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے، نہ وہ سابق کافر شوہر ان کے لیے حلال ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ جو مسلمان مرد ان سے نکاح کرنا چاہے وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اور جو کافر شوہروں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ مسلمان شوہر اس سابقہ کافر شوہر کو ادا کرے گا۔ آیت نمبر 10، وَلَا تُمْسِكُوا بِإِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو زبردستی اپنے نکاح پر قائم نہ رکھو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، ان سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کافر وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا، مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، زبردستی اپنے پاس روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں، نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حکم اول کی ناسخ ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہے کہ عورتیں عہد صلح میں داخل ہوں، مگر عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد نامہ کے یہ الفاظ مروی ہیں، لا یاتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ، یعنی ہم میں سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو، آپ اس کو واپس دیں گے۔ آیت نمبر 11، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ، اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کے کچھ ازواجکم الی الکفاری، کچھ عورتیں کفار کی طرف چلی جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم کافروں کو سزا دو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، اور تم انہیں ان مردوں کو دے دو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں، مثل ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، جس پر انتم بہ مومنون، تم ایمان لاتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو جو مال غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے مہاجر عورتوں کے حق مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، لیکن کافر مردوں نے مرتدات کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کیا، یعنی وہ عورتیں جو مسلمانوں میں تھیں اور اسلام سے پھر کر کافروں میں چلی گئیں تو کافروں نے ان کے مہر ادا نہیں کیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان عورتوں کے مہر دینے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے صرف 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالکفر کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ مل گئیں اور مرتد ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12، یا ایھا النبی، اے نبی، اذ جاءک المؤمنات، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں، یباینک، ان سے بیعت لے لیا کر، علی، اس بات پر، ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور نہ کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان۔ اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں، مہاجر عورتیں جو اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائیں، آپ ان کے ایمان کی آزمائش کرنے کے بعد ان سے ان باتوں پر بیعت لے لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور دور جاہلیت میں جس طرح لوگوں میں برائیاں پائی جاتی تھیں تو ان برائیوں کو چھوڑ دیں گی، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی اپنے ہاتھ اور پاؤں پر کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی۔
ولا یاسینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کریں گی نیکی کے کاموں میں، فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ عورتیں اس بات پر بیعت کر لیں، اقرار کر لیں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو، جیسا کہ دور جاہلیت میں رواج تھا کہ غربت کی وجہ سے اور باعث عار ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، والدین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اس طرح نہیں کریں گی۔ ولا یاتینہ ببہتان یفترینہ، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کسی بدکاری کا الزام یا تہمت نہیں لگائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ جب سید عالم روز فتح مکہ مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور چوری نہ کرو گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑیں گی، اور کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا، اور 457 عورتوں نے اس موقع پر بیعت کی۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے نہ تو مصافحہ فرمایا اور نہ عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے دیا۔ آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ دوستی کرو، قوماً، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، غاضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار، جیسا کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور، قبر والوں کے دوبارہ جی اٹھنے سے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ان سے دوستی نہ کرو، جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں سے، کافروں سے دوستی نہ کرو جن سے اللہ ناراض ہوا، کہ جس طرح ان کافروں کو، کیونکہ مشرک کافر عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، تو جس طرح کافر مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے سے نا امید ہے، اسی طرح کفار، جو یہودی کفار ہیں، ان کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں، آخرت میں ثواب کی امید نہیں۔ سابقہ کتب سے یہودیوں کو معلوم ہو چکا تھا، اور وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے سے وہ اپنی مغفرت سے مایوس ہو چکے تھے۔ دوسرے معنوں میں، جس طرح کافر مردے اپنی قبروں میں ثواب آخرت سے مایوس ہے، اسی طرح کافر یہود ثواب آخرت سے بالکل مایوس ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان آیات کا اچھی طرح سے ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ طالبات، اس سبق میں مشکل الفاظ اور ان کے معنی: تم نے دشمنی مول لی، ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، ظاہرو، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی،
فامتحنوہن، تم ان کی آزمائش کر لو، حلن حلال، اسم عزت و ناموس، الکوافر کافر عورتیں، فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئے، یا تم ان سے جنگ کرو، تم انہیں سزا دو، یبایینہ وہ بیعت کرتی ہیں، قد یائسو وہ مایوس ہو گئے۔ میں نے ان آیات میں ان مشکل لفظوں کو میں نے چوکور خانے میں فٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ ان لفظوں کو یاد رکھیں کہ یہ سبق کے مشکل الفاظ آپ کی مشق میں دیے گئے ہیں اور امتحانات میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ چند سوالات کے مختصر جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، ان آیات کی روشنی میں بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، انہیں تنگ نہیں کرتے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان کے ایمان کی آزمائش کر لیں، جان لیں کہ وہ خلوص دل سے اسلام قبول کر کے آئی ہیں یا اپنے شوہروں کی عداوت یا کسی دنیاوی مقصد کے تحت تو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ان میں نہیں آئی ہیں۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ مومن عورتوں سے ان باتوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہیں کریں گی، ان باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا۔ آپ نے یہ لیسن اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ کے ہوم ورک کے طور پر کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ آیات کا بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کاپیوں پر لکھنے بھی ہیں۔ مشقی سوالات کے مختصر جوابات اپنی کاپیوں پر تحریر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔